مدینہ منورہ کے شمال میں کھڑا ایک عظیم پہاڑ، دیکھنے میں خاموش، سادہ، بے جان سا، نہ سونے کی چمک، نہ محلات کی شان، نہ ہی دنیاوی طاقت کی کوئی علامت۔ لیکن اگر تاریخ بول سکتی تو یہی پہاڑ چیخ چیخ کر کہتا، میں نے وہ دن دیکھا ہے جب فتح غرور میں بدلی، اور میں نے وہ لمحہ دیکھا ہے جب امت کو ایک ابدی سبق ملا۔ یہ ہے جبل احد۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ احد محض ایک جغرافیائی وجود نہیں، بلکہ تاریخ، جذبات، قربانی اور سبق کا مجموعہ ہے۔ آج ہم اسی پہاڑ کی تاریخ، اہمیت اور پیغام کو سمجھنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر صرف ماضی میں نہیں، یہ سفر ہمارے آج اور کل تک جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ محض ایک شہر نہیں رہا تھا، وہ ایک ریاست میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد ایمان پر تھی، جس کا مرکز اخلاق تھا اور جس کا قانون عدل تھا۔ لیکن ہر نئی ریاست کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور مدینہ کے چیلنجز صرف اندرونی نہیں تھے بلکہ بیرونی بھی تھے۔ غزوہ بدر میں قریش کو ایسی شکست ہوئی جو صرف عسکری نہیں تھی، وہ نفسیاتی شکست بھی تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب مارے گئے۔ قریش کی انا مجروح ہو چکی تھی، اور عرب معاشرے میں انا کا زخم خون مانگتا ہے۔ اسی لیے بدر کے بعد قریش نے قسم کھائی کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لے لیں۔ ایک سال بعد سن 3 ہجری میں قریش نے 3000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا، 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش، تجربہ کار جنگجو، اور اس لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہ محض جنگ نہیں تھی، یہ وقار کی جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشورے کو ترجیح دی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، لیکن آپ نے کبھی آمریت کو اختیار نہیں کیا۔ مدینہ میں سوال اٹھا، کیا شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے؟ بزرگ صحابہ کی رائے تھی شہر کے اندر رہیں، لیکن نوجوان صحابہ، خصوصاً وہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے قبول فرمائی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے، اسلامی قیادت مشورے سے چلتی ہے، جبر سے نہیں۔ جبل احد مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، لمبا سرخ مائل پہاڑ جس کے ایک طرف کھلا میدان ہے۔ یہ میدان جنگ کے لیے خطرناک بھی تھا اور ایک موقع بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جائزہ لے کر ایک فیصلہ فرمایا، مسلمانوں کی پشت جبل احد کی طرف ہوگی، دشمن سامنے سے حملہ کرے گا۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل روما جس پر 50 تیر انداز مقرر کیے گئے، اور انہیں واضح حکم دیا گیا، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں تو ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ حکم وقتی نہیں تھا، یہ نظام کا حکم تھا۔ جنگ شروع ہوئی، ابتدائی مرحلے میں مسلمان غالب آنے لگے، قریش پیچھے ہٹنے لگے، دشمن کے جھنڈے گرنے لگے، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں فتح واضح نظر آ رہی تھی۔ میدان میں یہ منظر تھا، قریش کے قدم اکھڑ رہے تھے، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں آزمائش نے جنم لیا۔ جب تیر اندازوں نے دیکھا دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے، مال غنیمت میدان میں بکھرا پڑا ہے، تو ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ نے کہا حکم اپنی جگہ قائم ہے، اور کچھ نے کہا جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اکثریت نے اپنی جگہ چھوڑ دی، صرف چند تیر انداز وہیں رہے۔ یہ فیصلہ بظاہر معمولی تھا، لیکن تاریخ میں یہ فیصلہ ایک سنگ میل بن گیا۔ یہاں ایک اہم نام سامنے آتا ہے، خالد بن ولید۔ اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، لیکن عسکری ذہانت میں بے مثال تھے۔ انہوں نے پہاڑی خالی دیکھی اور فوراً عقب سے حملہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فتح کا نقشہ بدل گیا، جنگ کا پلٹ جانا۔ اب میدان میں انتشار، گھبراہٹ، افراتفری پیدا ہو گئی۔ کچھ مسلمان شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہوئے، اور کچھ لمحاتی طور پر منتشر ہو گئے۔
یہ وہ لمحہ تھا جہاں افواہ پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ افواہ دلوں پر بجلی بن کر گری۔ یہاں پہاڑ خاموش تھا۔ جبل احد نے یہ لمحہ دیکھا، یہ آزمائش دیکھی، یہ لغزش دیکھی، اور شاید اسی لیے یہ پہاڑ آج بھی خاموش کھڑا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے سبق شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتا ہے۔ جب خبر پھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، میدان احد میں ایک لمحہ ایسا آیا جس نے وقت کو روک دیا۔ ایک آواز، ایک افواہ، اور پھر خاموشی کے بیچ چیخیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر تلوار سے زیادہ تیز تھی، یہ خبر تیر سے زیادہ کاری تھی۔ کچھ صحابہ کے ہاتھ سے ہتھیار گر گئے، کچھ ساکت ہو گئے، اور کچھ نے سوچا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ یہ انسانی کیفیت تھی، یہ کمزوری نہیں بلکہ انسان کا ہونا تھا۔ لیکن اسی لمحے قیادت نے تاریخ رقم کرنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی مگر ثابت قدم تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن چہرہ مبارک زخمی تھا، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، خود کا حلقہ چہرے میں پیوست ہو گیا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ اور ایسے لمحے میں جہاں دنیا بدلے کی بات کرتی ہے، جہاں غصہ فطری ہوتا ہے، جہاں انتقام جائز لگتا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ نہیں جانتے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ قیادت کی معراج تھی، یہ شکست نہیں تھی، یہ آئینہ تھا۔ غزوہ احد کو اکثر مسلمانوں کی شکست کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ شکست تھی تو قرآن کیوں نازل ہوا؟ اگر یہ ناکامی تھی تو اللہ نے اسے تفصیل سے کیوں بیان کیا؟ اصل میں احد ایک آئینہ تھا، ایک ایسا آئینہ جس میں امت نے خود کو دیکھا، اپنی کمزوری کو پہچانا اور اپنی اصلاح کا راستہ پایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے احد کے واقعات پر فرمایا، اور تم نے نافرمانی کی اور حکم کے بعد جھگڑ پڑے۔ یہ آیت الزام یا ذلت نہیں تھی بلکہ تربیت تھی۔ اسلام تاریخ کو چھپاتا نہیں ہے، اسلام اپنی لغزشوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں سیکھ سکیں۔ یہاں قیادت بچ گئی ورنہ سب ختم ہو جاتا۔ سوچیے اگر اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلہ لیتے، صحابہ کو ذلیل کرتے یا اپنی جان بچانے کو ترجیح دیتے تو ریاست ٹوٹ جاتی، اعتماد ختم ہو جاتا اور امت بکھر جاتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم بحال کیا، زخمیوں کی خبر لی، شہداء کی عزت کی اور دلوں کو جوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے بعد امت ختم نہیں ہوئی، مضبوط سے مضبوط تر ہوئی۔ غزوہ احد کا سب سے دردناک باب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام کے شیر اور حق کے علمبردار تھے۔ ان کی شہادت دشمن کی تلوار سے نہیں بلکہ مثالی کردار سے ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جسد مبارک دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسلام نے بتایا طاقت انتقام میں نہیں صبر میں ہوتی ہے۔ احد کے شہداء زمین میں دفن نہیں ہوئے، وہ تاریخ میں زندہ ہو گئے۔ آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں، ان کی قربانی گواہی دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں اسلام قربانی مانگتا ہے، با مقصد قربانی۔ جبل احد فتح کا گواہ، لغزش کا شاہد اور اصلاح کا مرکز ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ محبت پتھروں کی نہیں کردار کی تھی۔ قیادت کا اصل امتحان شکست میں ہوتا ہے۔ فتح میں ہر کوئی لیڈر ہوتا ہے، لیکن شکست میں اصل لیڈر پہچانا جاتا ہے۔ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیم گیم نہیں کھیلی، صحابہ رضی اللہ عنہ کو الگ نہیں کیا، امت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے بعد اسلام اور پھیلا، ریاست اور مضبوط ہوئی۔ احد صرف ایک جنگ نہیں، ایک نصاب تھا۔ اگر غزوہ بدر فتح کا اعلان تھا تو غزوہ احد تربیت کا اعلان تھا۔ بدر میں بتایا گیا کہ اللہ مدد کرتا ہے، احد میں سکھایا گیا کہ اللہ کی مدد نظم، اطاعت اور صبر کے ساتھ جڑی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں احد ایک واقعہ نہیں بلکہ نصاب بن جاتا ہے۔ تیر اندازوں کو دیا گیا حکم بالکل واضح تھا، فتح ہو یا شکست اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن جب فتح نظر آئی، حکم کمزور پڑ گیا۔ نیت نیک تھی مگر عمل غلط تھا۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے اطاعت حالات سے مشروط ہو جائے تو نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اصول گھر میں، اداروں میں، ریاستوں میں ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ اسلام نیت کے ساتھ نظم بھی مانگتا ہے۔ اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں، نیت صاف ہو تو سب ٹھیک ہے، لیکن عہد بتاتا ہے نیت صاف ہو مگر نظم ٹوٹ جائے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسلام جذبہ بھی مانگتا ہے لیکن ڈسپلن کے بغیر نہیں۔ مسلمان فتح کے قریب تھے لیکن اسی لمحے غرور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ یہی غرور قوموں کو گراتا ہے، سلطنتوں کو کمزور کرتا ہے۔ تاریخ میں رومی سلطنت، عباسی خلافت، عثمانی سلطنت، سب کا زوال فتح کے بعد شروع ہوا۔ قرآن نے غرور کی تشخیص کر دی۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، یہ تمہاری اپنی غلطی تھی، یہ آیت سزا نہیں بلکہ تشخیص تھی۔ اسلام نے دشمن کو الزام نہیں دیا بلکہ اپنے اندر جھانکنے کا حکم دیا۔ یہی فرق ہے اسلامی تاریخ اور دیگر تہذیبوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ جملہ تلوار سے زیادہ نقصان دہ تھا، دلوں کو توڑنے والا تھا۔ یہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے، افواہ جنگ سے پہلے قوم کو ہرا دیتی ہے۔ آج سوشل میڈیا، فیک نیوز، مس گائیڈنس احد کی افواہ کی جدید شکل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، یہ حقیقت قیادت کو انسان بناتی ہے، کمزور نہیں۔ اسلام قیادت کو تقدس دیتا ہے لیکن اسے بے خطا نہیں بناتا۔ یہی وجہ ہے کہ امت سیکھتی ہے، اندھی تقلید نہیں کرتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت شکست کی علامت نہیں بلکہ حق کی قیمت تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے، کامیابی کا پیمانہ ہمیشہ جیت نہیں ہوتی، کبھی کبھی قربانی ہی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ احد کے بعد مدینہ ٹوٹا نہیں، نکھرا۔ اگر احد واقعی شکست ہوتی، مدینہ بکھر جاتا۔ دشمن حملہ کر دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے احد کے بعد مسلمان اور زیادہ متحد ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ احتساب ہوا، اصلاح ہوئی، قیادت مضبوط رہی۔ ہم نے قصہ یاد رکھا، سبق بھلا دیا۔ ہم نے شہداء کو یاد رکھا، نظم کو نظر انداز کیا۔ ہم نے جذبات کو اپنایا، نظام کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قومیں ہتھیاروں سے نہیں، نظم سے جیتتی ہیں، اور قومیں دشمن سے نہیں، اپنی نافرمانی سے ہارتی ہیں۔ یہی احد کا پیغام ہے۔ جبل احد آج بھی کھڑا ہے۔ یہ پہاڑ کسی کو الزام نہیں دیتا، کسی کو للکارتا نہیں، بس خاموش کھڑا ہے اور کہتا ہے، اگر تم نے سیکھ لیا تو میں گواہ ہوں، ورنہ میں پھر بھی خاموش رہوں گا۔ کچھ مقامات زمین پر صرف جگہ نہیں ہوتے، وہ یادداشت بن جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑ صرف پتھر نہیں ہوتے، گواہ بن جاتے ہیں۔ جبل احد انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دی، اور اس پہاڑ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہچان دی۔ یہ محبت جذباتی نہیں تھی، یہ روحانی رشتہ تھا۔ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس جملے کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محض تشبیہ نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ ایمان صرف انسانوں میں نہیں بلکہ مقامات بھی اس کے گواہ بنتے ہیں۔ یہ پہاڑ اطاعت کا گواہ بنا، لغزش کا گواہ بنا، صبر کا گواہ بنا اور اصلاح کا گواہ بنا۔ اسی لیے یہ محبت کا مستحق ٹھہرا۔ جبل احد کے دامن میں وہ قبریں ہیں جن پر وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ قبریں شکست کی علامت نہیں بلکہ ایمان کی قیمت ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہ آیت کتاب میں نہیں بلکہ احد کی مٹی میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ ستون تھے جن کے گرنے سے زمین نہیں ہلی، دل ہل گئے۔ آج بھی ان کا مزار سادہ ہے، بغیر کسی شان و شوکت کے۔ یہ سادگی اسلام کا اعلان ہے کہ عظمت قبروں میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ اسلام نے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنایا بلکہ سبق گاہ بنایا۔ احد کی زیارت عبادت نہیں بلکہ یاد دہانی ہے۔ قربانی سستی نہیں، ایمان آسان نہیں، اور تاریخ مفت میں نہیں ملتی۔ غزوہ احد کے بعد دل زخمی تھے، جسم تھکے ہوئے تھے، لیکن امت زندہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی پھیلنے نہیں دی، خود احتسابی کروائی اور مستقبل کی تیاری شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے فوراً بعد اسلام کمزور نہیں پڑا۔ اگر احد واقعی ناکامی ہوتی تو خندق نہ ہوتی، فتح مکہ نہ ہوتی،
اور اسلام عرب سے باہر نہ جاتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، احد نے امت کو میچور بنایا۔ یہ میچورٹی قیادت میں نظر آئی، نظم میں نظر آئی، حکمت میں نظر آئی، روحانیت اور عمل کا انتظام۔ احد ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، روحانیت عمل کے بغیر ادھوری ہے۔ صرف رونا مسئلہ حل نہیں کرتا، صرف جوش فتح نہیں دلاتا۔ اسلام کہتا ہے ایمان دل میں، نظم ہاتھ میں اور حکمت فیصلوں میں ہو۔ آج کا مسلمان احد جاتا ہے، تصویریں لیتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سبق بھی لیتے ہیں۔ ہم اطاعت کا نعرہ لگاتے ہیں مگر نظم نہیں اپناتے۔ ہم قربانی کی بات کرتے ہیں مگر ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ یہی وہ خلا ہے جسے احد آج بھی دکھاتا ہے۔ احد ہمیں ریاست کا سبق بھی دیتا ہے۔ قیادت مشورے سے چلتی ہے، حکم سب کے لیے برابر ہوتا ہے، غلطی پر اصلاح ہوتی ہے، انتقام نہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر ریاستیں بنتی ہیں اور انہی کے ٹوٹنے سے ریاستیں بکھرتی ہیں۔ یہ پہاڑ امت کی جوانی دیکھ چکا، اس کی لغزش بھی دیکھ چکا اور اس کی اصلاح بھی۔ یہ آج بھی کھڑا ہے اور شاید پوچھ رہا ہے، کیا تم نے وہ سبق یاد رکھا جس کے لیے خون بہا تھا؟ احد ہمیں خاموشی سکھاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے احد خاموش ہے، نہ تقریر کرتا ہے، نہ الزام لگاتا ہے۔ یہ خاموشی کہتی ہے سبق چیخ کر نہیں، سمجھ کر لیا جاتا ہے۔ یہاں ایک لمحہ رکیں، سوچیں، ہم نے اسلام کو جذبات میں قید تو نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے روحانیت کو عمل سے جدا تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ احد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان آنسوؤں سے نہیں، کردار سے ثابت ہوتا ہے۔ جبل احد کے دامن میں کھڑے ہو کر انسان کو ایک عجیب احساس ہوتا ہے۔ ہوا خاموش ہوتی ہے، پہاڑ ساکت ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر شور برپا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہاڑ صرف ماضی کی کہانی نہیں سنا رہا، بلکہ حال سے سوال بھی کر رہا ہے۔ کیا تم نے سیکھا یا صرف یاد رکھا؟ احد ہمیں دشمن نہیں دکھاتا، آئینہ دکھاتا ہے۔ تاریخ کی اکثر جنگیں دشمن کی وجہ سے ہاری جاتی ہیں، لیکن احد دشمن کو مرکز میں نہیں لاتا، بلکہ امت کو خود اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے، زوال باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتا ہے۔ تیر اندازوں نیت کی خرابی نہیں تھی، ایمان کی کمی نہیں تھی، صرف نظم و ضبط میں کمزوری تھی، اور یہی کمزوری قوموں کو توڑ دیتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں دب جاتا ہے۔ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے دشمن طاقتور تھا، حالات سخت تھے، لیکن کم ہی بتایا جاتا ہے جب مسلمان اصولوں سے ہٹے تو نتائج بدل گئے۔ کیونکہ اگر یہ سچ نمایاں ہو جائے تو ذمہ داری کا بوجھ ہمارے کندھوں پر آ جاتا ہے اور الزام دینا آسان نہیں رہتا۔ احد ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، قیادت صرف حکم دینے کا نام نہیں، بلکہ جواب دہ ہونے کا نام بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، مگر مشورہ بھی کیا اور نتائج کو بھی قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امت نے قیادت پر اعتماد نہیں کھویا۔ آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں طاقت کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، ہتھیار عزت کی علامت بن گئے ہیں، اور نظم و ضبط کو آزادی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن احد ہمیں یاد دلاتا ہے اصل طاقت نظم و ضبط میں ہے اور اصل آزادی ذمہ داری میں ہے۔ کوئی ریاست ایک دن میں نہیں گرتی، ریاستیں تب گرتی ہیں جب قانون کمزور پڑ جائے، حکم اپنی حیثیت کھو دے اور ذاتی فائدہ اجتماعی مفاد پر حاوی ہو جائے۔ یہ سب کچھ احد کے ایک لمحے میں نظر آ گیا تھا، لیکن اسے فوراً درست کر لیا گیا۔ ہم نے تاریخ کا وہ حصہ پڑھا لیکن سبق کو نظر انداز کر دیا۔ آج ہم اختلاف کو دشمنی بنا لیتے ہیں، تنقید کو بغاوت سمجھ لیتے ہیں اور نظم و ضبط کو جبر کہہ دیتے ہیں، جبکہ احد ہمیں سکھاتا ہے اختلاف کے باوجود اتحاد اور تنقید کے ساتھ اصلاح ضروری ہے۔ یہ سوال سخت ہے مگر ضروری ہے۔ کیا ہم حکم کو اپنی خواہش پر تولتے ہیں؟ ہم نظم و ضبط کو صرف دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں؟ ہم فتح کے قریب آ کر اصول چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں دشمن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہاڑ آج بھی وہیں کھڑا ہے، نہ اس نے شکل بدلی نہ آواز بدلی، لیکن اس کی خاموشی صدیوں پر بھاری ہے۔ یہ خاموشی کہتی ہے تاریخ خود کو دہراتی ہے جب سبق بھلا دیا جائے۔ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 باتیں سکھائیں۔ غلطی پر مایوسی نہیں، اصلاح کرنی چاہیے۔
نقصان پر انتقام نہیں، صبر کرنا چاہیے، فتح پر غرور نہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تینوں کسی بھی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ احد ہمیں ورثہ نہیں دیتا، وہ ذمہ داری دیتا ہے، اپنے عمل کی، اپنے فیصلوں کی اور اپنی تاریخ کی، کیونکہ تاریخ وہ نہیں جو لکھی جائے بلکہ وہ ہے جو دہرائی جائے۔ تصور کریں سورج غروب ہو رہا ہے، جبل احد کے سائے لمبے ہو رہے ہیں، ہوا مدھم ہے اور خاموشی گہری ہے، اور ایک آخری سوال ہوا میں گردش کر رہا ہے، کیا ہم نے احد کو سمجھا یا صرف دیکھا؟ قومیں دشمنوں سے نہیں، اپنی نافرمانی سے ہارتی ہیں، اور جبل احد اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ تھا جبل احد، وہ پہاڑ جس نے تاریخ کو سبق بنا دیا۔